میں لاسٹ ویڈیو کے اندر بات کر رہا تھا کہ استاد کی کمپیٹنسی جہاں پر ہے جس کو ہم میئر کرتے ہیں اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اس استاد کا اپنا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, اس کی اپنی باڈی لینگویج کیسی ہے, اس کی اپنی گفتگو کیسی ہے, وہ خود کس انداز سے بات کر رہا ہے, وہ کس انداز سے بچے کو مخاطب کر رہا ہے, بچے کے ساتھ بچہ کوسچن کرتا ہے اس کے اوپر رسپانس کیسا کر رہا ہے. اور یہیں پر میں نے ایک بات کی کہ وہ استاد ایک فیسیلیٹیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ فلاسفر ہے, ایک سائیکیٹرسٹ ہے, وہاں پر وہ ایک بیسٹ کاؤنسلر بھی ہے. اس نے کاؤنسلنگ کرنی ہے بچے کے ساتھ. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ ایک پورا ایک کورس ہے جو پڑھایا جاتا ہے, بی ایڈ 1.5 کے اندر بھی شامل ہے, 2.5 کے اندر بھی شامل ہے, اور ایم ایڈ کے اندر بھی اسی ٹاپک کی کچھ چیپٹرز شامل ہیں. گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ بیسیکلی یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کے اندر ٹیچر بچے کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتا ہے, اس کے ساتھ سٹنگ کرتا ہے, آؤٹ آف دا کلاس وہاں بیٹھتا ہے, فرینڈلی اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. ہاں بھائی مسٹر نعمان بتاؤ بھائی تمہارے کیا حالات چل رہے ہیں, کیا کر رہے ہو. وہ بڑا کھل کے اپنے فرینڈلی ساری چیزیں بتاتا ہے, سر میں یہ کر رہا ہوں, میرے ابو یہ کر رہے تھے, بڑے بھائی بہن بھائی یہ کر رہے ہیں, میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میرا فیوچر میں یہ ڈریم ہے, میرا یہ خواب ہے, میری یہ تمنا ہے. بچہ بتائے گا. اب آپ نے جب اس سے یہ ساری کاؤنسلنگ کی, اس کے ساتھ گفتگو کی, اس کے سارے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے مسائل کیا ہیں, اس کے بعد آپ اس کو گائیڈنس دیں گے کہ بھئی یہ چیزیں تم اپنی لائف کے اندر لے کر آؤ, یہ چیزیں اپنی روٹین کے اندر لے کر آؤ, ان چیزوں کو اڈاپٹ کرو, تم آگے لے کر جاؤ گے. استاد چونکہ موٹیویشن دے رہا ہوتا ہے, استاد نے تحریک دینی ہوتی ہے, ہلکا سا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے, تھوڑا سا پش کرنا ہوتا ہے. جب یہ چیزیں کو استاد کر لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بچے کو بہت آگے لے کر جانا چاہ رہا ہوتا ہے, اور وہ بچہ انفیکٹ کہ وہ بچہ آگے جائے گا اور وہ اپنے آپ کو ایزی فیل کرے گا اس کمپیٹنٹ ٹیچر کی نگرانی کے اندر. یہی چیزیں استاد کے اندر ہونا بہت ضروری ہیں. میں نے اس سے پہلے ایک بات کی ہے کہ استاد کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں. میں نے ایک چیز کے اوپر بات کی کہ اس کا اخلاق ہے, اس کا رویہ ہے, اس کی گفتگو ہے, بچے کو کیسے مخاطب کر رہا ہے, بچے کے کوشچن کرنے پر وہ کیسے جواب دے رہا ہے, کس انداز سے وہ اس کو رپلائی کر رہا ہے بچے کو. اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اور بے شمار چیزیں ہیں جو اس کی اپنی لائف کے اندر بہت ضروری ہیں. اس کا ہیئر سٹائل کیسا ہے, اس کا لباس کیسا ہے, اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے, وہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ بچوں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو کس انداز سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, کس انداز سے بچوں کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے, اپنے دوستوں کو کس طریقے سے مخاطب کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کا جو اسکول میں دیگر جو اپنا جو ہیڈ ہے, اسکول کا ہیڈ ہے, اس کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہے. ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پر یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ طلباء کے سامنے استاد جو ہے وہ اپنے دوسرے کولیگ کے بارے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے, اپنے ہیڈ کے بارے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے, وہ برا ہے, میں اچھا ہوں, وہ برا ہے, وہ غلط نہیں ہے, میں درست ہوں, میں درست نہیں ہوں, وہ غلط ہے. یہ اس طرح کی باتیں کم از کم بچوں کے سامنے نہیں ہونی چاہیے. وہ استاد اچھا امپیکٹ نہیں دیتا. جب آپ خود بچے کے سامنے بیٹھ کر غیبت کر رہے ہو, بچے کو کیسے کلاس روم کے اندر جا کر کہیں گے بیٹا دوسروں کی پیٹھ پیچھے باتیں نہیں کرتے, اس کا کوئی لاجک ہی نہیں رہے گا, اس بات کا کوئی پہلو نظر ہی نہیں آئے گا, بچے کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. بچہ اگر اس سٹیج کے اوپر, اگر پرائمری تک کا بچہ ہے تو وہ تو اسے تو سمجھ نہیں آئے گا, لیکن جب وہ جیسے جیسے گروم کرے گا, بڑا ہوگا, بڑی کلاسز میں جائے گا, اسے سمجھ آ جائے گی کہ فلاں کلاس کے اندر 4 سال پہلے مجھے فلاں ٹیچر پڑھاتا تھا, وہ اس طرح کی گفتگو کرتا تھا, ہمیں یہ ٹریٹمنٹ دیتا تھا, جبکہ خود اس کی ذاتی پریکٹس کچھ اور تھی. اس حوالے سے یعنی استاد کی جو اپنا ایٹیٹیوڈ ہے, اپنا جو اس کا رویہ ہے, جو اس کی اپنی گفتگو ہے, اس کا جو بیہیویئر ہے دوسروں کے ساتھ, وہ بھی بچوں کے سامنے ایٹ لیسٹ پازیٹیو ہونا چاہیے. اپنی لائف کے اندر وہ جو چاہے کر رہا ہو, اس کے اندر ہمیں تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹ کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ بچے کے سامنے ہیں, وہاں بیٹھ کر جو آپ کے ایتھکس کے خلاف ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف باتیں ہیں, وہ کم از کم نہ کی جائیں. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بی ایڈ 1.5 اینڈ 2.5 کا جو میجر آبجیکٹیوز ہیں وہ بیسیکلی یہی ہیں کہ آپ استاد کو ان 1.5 سال اور 2.5 سال کے اندر ایک ایسی پریکٹس سے گزاریں کہ وہ یہ سیکھ سکے, وہ یہ جان سکے کہ میں نے ایک اچھا ٹیچر کیسے بن کر سامنے آنا ہے اور اپنی سوسائٹی کے اندر میں نے کس انداز سے ورک کر کے دکھانا ہے. استاد چونکہ استاد بچے کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے, بچہ اپنا ایک رول ماڈل سیٹ کر لیتا ہے, استاد کو اپنا رول ماڈل سیٹ کر لیتا ہے. استاد رول ماڈل
جب بن جاتا ہے بچے کا تو رول ماڈل کو چاہیے کہ وہ بھی خود ایک رول ماڈل ہی سامنے آئے, اپنے آپ کو دکھائے, ثابت کرے کہ بھئی میں بچوں کا رول ماڈل ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اس کو ایکسپلین کرتا ہوں.